السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، مسلمانوں کے لیے نیا سال منانا کیسا ہے؟ کیا نئے سال منانے کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ اور نئے سال کی آمد پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ نئے سال کی آمد پر مسلمانوں کی کیا طرز عمل ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے، ہم موت کے بالکل قریب آ رہے ہیں، مگر بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم نئے سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں، غیروں کی طریقے پر برتھ ڈے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ پہلی جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے سے مبارکباد دینے کے لیے طرح طرح کے میسج، کارڈ اور زبانی طور پر ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کی جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور کمکموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں اور لائٹوں کو بند کر کے کیک کاٹا جاتا ہے اور ہر طرف سے ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے۔ مختلف نائٹ کلبوں میں پروگرام رکھا جاتا ہے۔ آج غیر مسلموں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کی منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا۔ پہلی جنوری کو لوگ گاؤں اور شہر سے نکل کر صحرا و جنگل اور دریاؤں میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور رقص و سرود کے محفل قائم کی جاتی ہے۔ نیز مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس پکنک میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسی پکنک دراصل موج و مستی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں پائے جانے والے تمام امور اسلام مخالف ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا آغاز 19ویں صدی سے شروع ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا اکثر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہاز کے اندر اپنی دلچسپی کے سامان بنا لیتے، رنگا رنگی تقریبات مناتے، شرابیں پیتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کے سارا عملہ جمع ہوا اور جہاز کے ہال روم کو سجایا اور رقص و سرود کا انتظام کیا اور رات 10 بجے شراب پی کر رقص کیا اور 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو جام پیش کیا۔ یہ باقاعدہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا آغاز تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیا سال منانا، نئے سال کے موقع پر جشن منانا، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیاں دینا، یہ سب انگریزوں کا نو ایجاد ہے۔ اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
نئے سال کی جشن منائے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی تھی نئے سال کی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین نے نئے سال کے موقع پر جشن کیے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیے تھے؟ کیا مسلم حکمرانوں نے نئے سال کے جشن کے پروگرام میں شریک ہوئے تھے؟ یقیناً عقل مند انسان نفی کی صورت میں جواب دے گا، نہ کی صورت میں جواب دے گا۔ اسلامی نئے سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ نئے سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، بہت سے مسلمان کو معلوم نہیں۔ نہ اسلام نئے سال منانے کی اجازت دیتا ہے، نہ نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان نو ایجاد چیزوں سے دور رکھے، ان تمام خرافات سے ہم آپ کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔